السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد سعد مصطفیٰ جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے ترجمہ قرآن میں سورۃ الصافات۔ قرآن پاک کی سورۃ یاسین جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو آگے ہمیں نظر آتی ہے سورۃ الصافات، والصافات صفا۔ تو آج ہم وہ پڑھیں گے، پیج نمبر 181 آپ کے سامنے رہے گا، یہاں سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اور اسے کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، سورۃ الصافات۔ سورۃ صافات مکی صورت ہے، مکی صورت ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس میں 182 آیات ہیں، 182 ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تعارف، صافات کا معنی ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے، یہ پورا ہائی لائٹ کریں گے اس کا مطلب۔ اور سورۃ صافات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف اوصاف لفظ ہائی لائٹ کرنے بیان فرما کر کیے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام صافات رکھا گیا۔ ایک تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کی وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہم ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے صافات، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے صافات۔ اب میں بتاؤں گا یہ صافات ہے یا کیا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ ہے صافات۔ اب آپ بتائیں یہ کیا ڈفرینس ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ لقمان کی جب ہم ڈیٹیل کر رہے تھے تو اس میں بتایا تھا کہ کھڑی زبر اور الف یہ سیم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لکھیں تو کھڑی زبر کی جگہ الف بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا یوں بھی لکھنا ٹھیک رہے گا، سورۃ صافات۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ الصفت، یہ صفت کوئی صورت نہیں ہے اور لفظ صفت لکھا ہوا ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں اور درمیان میں شد لگا دیتے تو یہ صافات بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یوں بھی ہو سکتا ہے صافات، سورۃ الصافات پورا لکھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو اور بھی ایزی رہے گا۔ تو یہ بھی ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کریں گے، اور یہ غلط ہو جائے گا اگر ہم یوں لکھیں گے تو صفت نہیں لکھیں گے صافات، تو ہم اس کے اوپر کھڑی زبر کا استعمال لازمی کریں گے۔ یوں لکھنا ٹھیک نہیں ہے، یوں لکھ سکتے ہیں، یوں لکھ سکتے ہیں، یا پورا ہم سورۃ الصافات لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو صافات کی وجہ تسمیہ کیا ہے جی؟ اس میں صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے، اور شروع میں آگے جی سورۃ صافات کا خلاصہ کی پہلے ہیڈنگ ہم بنا لیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ صافات کا خلاصہ توحید، رسالت و آخرت کا بیان اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد ہے، بس یہ ہے۔ آگے جی مضامین کے ایک ہیڈنگ ہم بنائیں۔ مضامین میں کیا ہے؟ سورۃ صافات میں مشرکین لفظ ہائلائٹ کرنے کے لوگوں کا اس عقیدے کو غلط قرار دیا گیا جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہائلائٹ کریں فرشتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں آخرت میں آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے، آخرت میں آنے والے حالات ہائلائٹ کریں گے۔ کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا، انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کرے گا، اسلام لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں بیان، نبیوں کے نام یاد کرنے۔ صورت میں کن نبیوں کے نام ذکر کیے، کوئی سے 4 لکھے 5 لکھے تو ہمیں یہ کرنے ہوں گے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہائلائٹ کرنے، تفصیل لفظ ہائلائٹ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ہائلائٹ کریں، حضرت اسماعیل، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا، ذبح لفظ ہائلائٹ کرنے کا جو حکم دیا تھا، انہوں نے جس قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیر کی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے صورت میں کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا بھی ذکر آیا، حضرت اسحاق لفظ ہائلائٹ کرنے، جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کریں، تو انہوں نے وہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا
قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو وہ سارا واقعہ اسی صورت میں ہے. اب صورت تو پیپر میں ہمارا آیات نہیں آئیں گی کوئی بھی، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس کے یہ 2 پیجز ہی ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اجازت کیا حکم میں کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کو حکم ہے میری طرف سے، یہ آرڈر ہے کہ آپ پورا ترجمہ بک میں جو ہے آپ پڑھ لیا کریں. اور اس میں بڑے واقعات قرآن پاک شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کا سبجیکٹ ہمیں ملا آیات، تو ہم سلیکٹیو ہی آیات کرتے ہیں، بٹ یہ کہ ہم باقی قرآن پاک پورا اس میں جتنی صورتیں ہیں پوری صورت کا ترجمہ نیچے جو لکھا ہوا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، ہم وہ ترجمہ ہی صرف پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. کلیئر ہے؟ آگے جی صورت کے آخر میں جنات اور فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے. فرشتوں اور جنات دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. صورت کے اختتام میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دونوں لفظ ہائلائٹ کریں گے. غالب آنے کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت لفظ ہائلائٹ کریں گے. آگے جی علمی عملی نکات، علمی و عملی نکات کیا ہیں جی؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں، عاجزی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں. نمبر 2، کافر سردار ان کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنی گمراہی کے الزام ایک دوسرے پر ڈالیں گے. نمبر 3، برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ، تباہی اور ہلاکت دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، اس لیے ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے. نیکسٹ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اور نیک بندوں اور صاحب ایمان دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. نیکسٹ ہے بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کو کیا بچائیں گے؟ نقصان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. نثار کا مطلب ہوتا ہے قربان کرنا، پیش کرنا. تو محبوب ترین چیز لفظ ہائلائٹ کرنا ہے اور نثار دونوں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. شروع میں 2-4 صورتوں کے شروع میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ڈیٹیل میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی، تو حضرت ابوبکر کا بھی واقعہ اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے شاید کہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا. تو یہ تھا کہ اپنی محبوب ترین چیز، یعنی جو آپ گھر میں دیکھیں نا، آپ کی اور میری کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں بہت زیادہ پیاری ہیں، اچھی ہیں، یا ہم اپنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا. تو یہ ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا ہی پیش فرما دیا. نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ذکر سے انسان کی پریشانیاں دور اور مشکلات حل ہوتی ہیں. پریشانیاں اور مشکلات دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، اور شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح. سیکنڈ لاسٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور فرما بردار بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی ضرور مدد فرماتے ہیں. رسولوں اور فرما بردار بندوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اور اس آگ میں جب داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں محفوظ رکھا. اپنا ذاتی کوئی جھگڑا مسئلہ نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے دین کی بات کرتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا آگ میں، تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو اللہ تعالیٰ تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد فرماتا ہے. ہم بھی ہو سکتے ہیں اس کیٹیگری میں کہ اگر ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. نمبر لاسٹ ہے جی ہمارے پاس تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے. سلامتی کا وعدہ ہائلائٹ کرنا ہے. اس پچھلے پیج پہ جو ہم نے پڑھا نا نبیوں کے نام، تو نبیوں کے نام میں یہ تھا کہ ہر نبی کے واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین. تو سارے نبیوں کے واقعات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھی دیا. تو سوال اس میں کوئی نہیں ہمارا بنا، ٹھیک ہے. یہ 3-4 پوائنٹ تھے ہمارے پاس آج کے اس ٹاپک میں. وجہ تسمیہ اور وہ کہ سورۃ صافات کے شروع میں فرشتوں کے صاف ہے، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں، جس پہ صافات کو بتایا آپ کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. یوں نہیں لکھیں گے، یوں لکھیں گے، یہ سیم ہی تو ہے، صرف اس میں کیا ڈفرنس ہے، وہ کھڑی زبر لگائے ہم نے. آگے پھر خلاصہ آ گیا، مضامین آ گیا اور علمی عملی نکات آ گئے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اسے آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس سے آگے پھر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ.